ہمارے ایک منا بھائی ہیں، مسجد میں بھی آ چکے ہیں، تو ان کے جو رشتہ دار ہیں آگرہ والے، وہ ان پیروں مریدوں کو بہت مانتے ہیں. تو وہ آگرہ گئے ہوں گے، تو آگرہ میں جب وہ پہنچے تو ایک پیر صاحب ان کے گھر پہ آئے ہوئے تھے، ان کے جن کے یہاں وہ گئے ہوئے تھے آگرہ میں. تو نماز کا جب ٹائم ہوا تو منا بھائی کہنے لگا میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا بھائی پیر صاحب نماز پڑھنے نہیں جا رہے. تو ان کے رشتہ دار کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، نماز کی تو کہہ رہا ہوں میں کہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے. پیر صاحب کی نماز جو ہے وہ مکے اور مدینہ میں ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا وہ بڑے چالاک بھی اور فٹاک سے جو ہے آدمی کو جواب بھی دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا فٹاک سے انہوں نے جیب میں 100 روپے نکالے اور 100 روپے نکال کے کہا یار جب تمہارے پیر صاحب مکے اور مدینے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، میرے لیے اجوا کھجور منگوا دو یار 100 روپے اجوا کھجور منگوا دو میرے لیے. اب وہ چپ، اجوا کھجور کہاں سے؟ جب پیر صاحب مکے اور مدینے میں جا کے نماز پڑھ سکتے تو 100 روپے کی اجوا کھجور نہیں لا سکتے بھائی؟ بتاؤ آپ، اتنے کلومیٹر دور سعودی عرب رکھا ہے، مکہ اور مدینہ رکھا ہے، مسجد حرام مسجد نبوی اتنی کلومیٹر دور ہے، تو پھر بھیا جاؤ اور کھجور لا کے دے دو، کیا دقت ہے؟ زمزم لا کے دے دو. پیر صاحب مرید پیر صاحب جو ہے نا سمجھ گئے کہ آدمی بڑا خطرناک ہے. پیر صاحب نے جو کام میں کچھ پھسپھسایا ہوگا تو وہ لوگ ان کو باہر لے گئے کہ بھیا آپ ادھر آ جاؤ، بلا بھائی ہمارے پیر صاحب ناراض ہیں. یہ سسٹم چل رہا ہے. اصل میں ڈر کا دھندا ہے. دیکھو جب تک لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا نہیں کیا جائے گا کسی کا دھندا نہیں چل سکتا. تعویذ والا اس کا دھندا کب چلے گا؟ جب وہ آپ کے اوپر جادو کو ثابت کر دے گا. ارے بات ہے نہیں ہے. اگر آپ کو وہ یہ کہہ دے کہ آپ صحیح سلامت ہو تو اس کا دھندا چلے گا؟ نہیں چلے گا. اس کا دھندا کب چلے گا؟ جب وہ آپ کے اوپر کالا جادو ثابت کر دے گا، تبھی تو آپ اس سے علاج کر پاؤ گے. اور اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ تو فٹ ہو ایک دم بہترین ہو، آپ کے اوپر کوئی جادو وادو نہیں ہے، تو اس کی دکان چلے گی؟ نہیں چلے گی. اس کی دکان کب چلے گی؟ آپ اس کے کسٹمر کب بنو گے؟ جب وہ آپ کے اوپر یہ ثابت کر دے گا کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے. اور کالے جادو کو ثابت کرنے کے لیے وہ آپ کے گھر میں پرچے پڑوائے گا تاکہ آپ اس کے کسٹمر بنو، اور اسی کے کسٹمر بنانے والا آپ کے گھر میں وہ پرچے ڈالے گا. پھر آپ کو وہ یہ فیل کرائے گا کہ بھائی آپ کی جو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے. اس کو آپ اپنا ہمدرد سمجھو گے، آپ اس سے پوچھو گے بھائی کہاں جاؤں، کہ وہ پیر صاحب ان کے پاس چلو. وہ آپ کو پیر صاحب کے پاس لے کے جائے گا. اب پیر صاحب یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کو اپنا کسٹمر بنائیں گے اور آپ کے اوپر کالا جادو ثابت کر دیں گے. اب آپ ان کے کسٹمر ہو گئے. ورنہ میرے عزیز بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ یہ خود جو ہے نا ڈھونگی ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا. ایک میں اپنے ابو کا قصہ سنا دوں، اس کے بعد میں بات ختم کروں گا، بہت ٹائم ہو رہا ہے. ایک جو ہے ادھر یہ جو درگیش نگر ہے نا، وہاں ایک آدمی آ گیا اور وہ پیسے لے لے کے سب کی بھوشیہ واڑی بتا رہا تھا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اچھا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو آپ کی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ یہ بتا دیں گے کہ 10 سال پہلے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا. تو اگر کوئی آدمی آپ کے 10 سال پہلے ہوئے واقعے کے بارے میں آپ کو بتا دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہمزاد کیا کام کرتا ہے کہ انسان کو گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے. یعنی وہ شیطان ہوتا ہے. ہمزاد کو آپ یہ سمجھے وہ شیطان ہوتا ہے. حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کہ آپ کا بھی ہمزاد تھا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میرا بھی ہمزاد تھا، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ ایمان میں داخل ہو گیا. ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک ہمزاد ہمیشہ پیدا ہوا. ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ ہمزاد یہی رہ جاتا ہے. کیونکہ شیطانوں کی جناتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، کسی کی 1000 سال، کسی کی 2000 سال، کسی کی 3000 سال. اور جناتوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ جیسے پیدا ہوتے ہیں نا چھوٹے سے، پھر بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا. ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم بوڑھا ہونے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، لیکن جنات جو ہے وہ بوڑھا ہونے کے بعد پھر دوبارہ بچپنے کی طرف لوٹتا ہے، پھر اس کا انتقال ہوتا ہے. اب میں کیا بتا رہا تھا؟ میں یہ بتا رہا تھا ہمزاد. یہ جو ہمزاد ہے وہ جو لوگ بتا دیتے ہیں نا ہمارے بارے میں کہ 10 سال پہلے سن 2011 میں تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے شیطانوں کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں، اور شیطانوں کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے ان ڈھونگی لوگوں کو بہت سارے کفریہ اور شرکیہ کام کرنا پڑتے ہیں. جیسے اللہ کو گالی دینا، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں.
قرآن کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرتے ہیں، کفریہ کلمات بولتے ہیں، تب شیطان ان سے راضی ہوتا ہے، اور جب شیطان راضی ہو جاتا ہے تو وہ ہماری زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ان کو بتا دیتا ہے. اب وہی کچھ باتیں وہ ہمیں بتا دیتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، اور پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو پہنچے ہوئے نہیں ہے، یہ شیطانی حرکت ہے، تاکہ آپ ان کو پہنچا ہوا سمجھ لو اور اپنے ایمان کا سودا ان کے ساتھ کر لو. اور یہی موقع ہوتا ہے آزمائش کا کہ آدمی کہتے ہیں نہیں انہوں نے جو کہی ٹھیک ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا، یہ تو شیطانی ہے. اور شیطان تو ہر آدمی کے ساتھ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزاروں پر بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حضرت آ جاتے ہیں، پیر آ جاتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے، پیر آ گئے، پیر صاحب آ گئے. اب حاضری ہوتی ہے، کسی کے اوپر حاضری ہو رہی ہے تو وہ حاضری نہیں ہو رہی، دراصل میں وہ کسی کا ہمزاد ہے جو اس کے اوپر آ گیا، اب اس کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے کہ یار 100 سال پہلے کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ تو وہ اصل میں ہمزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے تو شیطان کا ہی چیلا نا. وہ اس کے اوپر آنے کے بعد 100 لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے، گمراہ کرنا. وہ اس کے اوپر آ کر لوگوں کو کہ پیر صاحب کی حاضری آ گئی اور پیر صاحب کے بارے میں سب کچھ بتا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد ہی یہی ہے. تو بہرحال وہ درگیش نگر میں وہ آدمی آیا اور بڑی بڑی اس کی داڑھی تھی اور وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ آئندہ یہ ہوگا. اچھا ابو جب ہمارے پہنچے تو وہ جو زین بھائی کی جو بیوی تو وہ جو ہے نا وہ کہنے لگی، اور ابو کے ایک دوست تھے شبیر بھائی، تو وہ کہنے لگے بابا جی بہت پہنچے ہوئے بابا آئے ہوئے اور وہ سب کو بتا رہے ہیں. تو ابو نے کہا اچھا. تو ابو نے جب دیکھا تو ابو سمجھ گئے کہ یہ ڈھونگی آدمی ہے اور سب سے پیسے لے رہا ہے، کوئی 100 دے کے جا رہا ہے، کوئی 500 دے کے جا رہا ہے، کوئی 1000 دے کے جا رہا. تو ابو اس کے پاس گئے. ابو نے کہا کہ بھائی بابا جی سب بتا دو گے؟ ہاں سب بتا دیتا ہوں. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. اس کے بعد ابو جو لانگ شوز پہنتے ہیں، وہ لانگ شو ان کی عادت ہے، وہ یہاں تک رہتا ہے، وہ آدھی پڈلی تک. تو ابو نے وہ جوتا اتارا اور اس کے سامنے رکھا. وہ دیکھ رہا بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ جوتا کیوں اتارا جا رہا ہے. جوتا اتارنے کے بعد اس کے سامنے رکھا اور یہ کہا بابا جی ذرا یہ بتاؤ یہ جوتا تمہاری کھوپڑی پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اب بتاؤ. وہ ٹینشن میں آ گیا، وہ تو سمجھ گیا نا کہ میرا پردہ فاش ہو گیا. جوتا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا کیا بتاؤ. اس نے سب مجمع کے سامنے ابو کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا آج کے بعد کبھی اس محلے میں نہیں ہے. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا چکر ہے، ابھی تو ہماری بھوشواڑیاں کر رہا تھا، اب یہ پیر پکڑے بیٹھا ہے. توبہ کری. اس نے کہا کہ میں ڈونگی ہوں، میں آپ کو بے وقوف بنا رہا تھا. سب کے پیسے واپس کیے کہ آپ کبھی نہیں ہوگی. تھوڑی سی سمجھداری کی بات ہوتی ہے. اب دیکھو اگر وہاں ابو نہیں پہنچتے، وہاں اگر یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی تو اس کو لوگ بابا سمجھتے رہتے اور اپنے ایمان کا سودا کرتے رہتے. تو ان چیزوں کے پیچھے وہی ہے، ہر آدمی اپنا فائدہ آپ سے چاہ رہا ہے، ہر آدمی آپ کو کسٹمر بنانا چاہ رہا ہے، ہر آدمی آپ کو، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. ورنہ آج کے ٹائم میں ہر آدمی آپ کو اپنا کسٹمر، اپنا خادم، اپنا خدمت گزار اور صاحب پیر دبانے والا، مالش کروانے والا اور دن بھر بھاگا دوڑی کرانے والا. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں ان چیزوں کو آپ سمجھو اور اپنا عقیدہ درست رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق. اور انشاءاللہ یہ لینٹر پڑ جائے گا نا مسجد کا، تو قرآن تو آپ لوگ پڑھنے آ ہی رہے ہو. مفتی تنویر صاحب جو کہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں. اچھا کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو اپنی بزرگیت کو ظاہر کرتے ہیں، وہ بزرگ ایسے ہیں جو اپنی بزرگیت کو ظاہر ہی نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں. اچھا ایسے ہی اصل میں حقیقت میں بزرگ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اچھا یہ بزرگ اتنے بڑے، کیونکہ ان کے اندر تواضع ہوگی، ان کے اندر سادگی ہوگی. تو یہ لینڈر پڑ جائے گا انشاءاللہ 15-20 دن لگیں گے. اس کے بعد ہر ہفتے ذکر کی مجلس ہوا کرے گی ہماری مسجد میں، یعنی ہم سب کی جو مسجد ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کی جو میں بول رہا ہوں آپ بولو گے یار ہم سب کی، اچھا اپنی مسجد ہے یہ. میں جب ہم سب کی بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہم سب لوگ، ایسا نہیں ہے. میں جب اپنے لیے بولتا ہوں تو بولتا ہوں میرے لیے، میں کبھی ہم کا لفظ استعمال نہیں کرتا. اور یہ میں آپ لوگوں کی کہ میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ ہم سب کی مسجد. ورنہ میں کہتا مسجد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. ایک جگہ میں نے وہ ایسی کہا ہوگا تو کہنے لگے تو ہماری مسجد مطلب ان کی مسجد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اچھا ایسے موقع پر شیطان آپ کے دماغ میں یہ چیز بہت جلدی ڈالے گا کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ آپ اچھے راستے پر آؤ، تو وہ ایسے موقع میں بڑے تلاش میں رہتا ہے. اسی لیے میں نے یہ کلیئرفیکیشن دے دیا کہ میرا مطلب یہ ہے. تو ہر ہفتے انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوا کرے گی. ذکر کی مطلب وہی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا، وہ انشاءاللہ بہت جلدی وہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ورحمت فرمائے. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب نوجوان تیرے سامنے بیٹھے ہیں, تیرے نبی کی باتیں ہم نے سنی, عقائد کی باتیں سنی. اللہ ہم سب اپنی مغفرت چاہتے ہیں. اے اللہ ہم آخرت بنانا چاہتے ہیں. اللہ تیرے نبی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے. اے اللہ اپنا ولی بنا لے. اے اللہ اپنا دوست بنا لے. اے اللہ اپنا مقرب بنا لے. اے اللہ نبی کا عاشق بنا لے. نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا. اے اللہ ہم سب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے. اے اللہ تو ہمارے ذہنوں میں قرآن بسا دے, ہمارے دل میں قرآن بسا دے, ہماری زبان پر قرآن بسا دے. قرآن کی محبت دل میں پیدا فرما, قرآن کا شوق پیدا فرما. راتوں کی تاریکی میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دن کے اجالوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تہجد کی عادت بنا دے, تہجد ہماری عادت بنا دے. فجر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما. پانچوں وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تکبیر اولیٰ کے ساتھ توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا. ہمارے والدین کو قبول فرما لے, ہمارے بچوں کو قبول فرما لے, ہمارے دوستوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم نے جو دین کے ارادے کیے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے ذریعے دین کا کام لے لے. ہمیں دین کا داعی بنا, دین کا مبلغ بنا, دین کو سمجھنے والا بنا, فقیہ بنا, مفتی بنا, عالم بنا, محدث بنا, مبلغ بنا. اے اللہ حافظ قرآن بنا. اے اللہ ہماری اولاد جو اب آئے گی اے اللہ تو اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ تو ہم سب کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ اور ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لے. جو ہم نے مانگا ہے اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ ہمارے لیے ہو بہتر وہ ہم سب کو عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فعل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.